دنیا کے لیے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں ہی نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے قوم، ملک، سلطنت کی ترجمانی کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا اسلام آباد میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب، کہا دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری نقصان اٹھایا، پاکستان دہشت گردوں کے خلاف پورے عزم کے ساتھ برسر پیکار ہے، ضرب عضب اور رد الفساد جیسے آپریشنز نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، بھارت آئے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے، مودی حکومت کو کشمیر سمیت تمام معاملات پر مذاکرات کی دعوت۔ عالمی سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک بار پھر ہزیمت کا سامنا۔ واشنگٹن میں کواد ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اعلامیے میں بھارت پاکستان کا نام شامل کرانے میں ناکام۔ کواد ممالک کے اجلاس میں بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ اعلامیے میں پہلگام میں دہشت گردی کی شدید مذمت، واقعے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ اعلامیے میں پاک بھارت جنگ کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ ٹرمپ نے ایک اور جنگ بندی کی پیشگوئی کر دی، کہا اسرائیل نے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کے لیے ضروری شرائط پر اتفاق کر لیا۔ امریکی نمائندوں نے غزہ پر اسرائیلی حکام سے طویل اور نتیجہ خیز ملاقات کی، جنگ کے خاتمے کے لیے تمام فریقین سے مل کر کام کریں گے۔ قطر اور مصر نے قیام امن کے لیے بہت محنت کی ہے، امید ہے حماس قطری اور مصری تجویز کو قبول کرے گی۔ ٹرمپ کا تجارتی معاہدوں کے لیے 9 جولائی کی ڈیڈ لائن بڑھانے سے انکار۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، شاید جاپان سے ٹیرف ڈیل نہ ہو سکے، ٹوکیو سے درآمدات پر ٹیرف 30 یا 35% ہو سکتا ہے، بھارت سے معاملات طے پا جانے کا امکان ہے۔ ٹرمپ کا شہریت محدود کرنے کا حکم نافذ، لاکھوں بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکم 28 امریکی ریاستوں میں 27 جولائی 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ پاک امریکہ تجارتی مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل، پاکستان کی امریکی خام تیل اور دیگر مصنوعات کی درآمد بڑھانے کی پیشکش۔ سیکرٹری تجارت جواد پال کی قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد کے امریکی حکام سے مذاکرات۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی وزیر تجارت کی ملاقات میں پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ پاکستان کی امریکہ کو برآمدات پر اوسطاً 29% درآمدی محصولات عائد ہیں۔ پاکستان کو 2024 میں امریکہ سے تجارت میں $3 ارب کا تجارتی منافع حاصل ہوا۔ معدنیات کے شعبے میں امریکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مشترکہ ویبینار۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بلندی کا نیا ریکارڈ، 100 انڈیکس میں 29,000 کا سنگ میل عبور۔ کاروبار کے دوران 1,682 پوائنٹس کا بڑا اضافہ، 1,29,882 کی بلند ترین سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 4 پیسے مہنگا، 283 روپے 80 پیسے میں فروخت۔ امریکہ کے تجارتی مذاکرات کی ڈیڈ لائن نہ بڑھانے پر عالمی سٹاک مارکیٹس میں سرمایہ کار تذبذب کا شکار، جاپان اور امریکی سٹاک مارکیٹس میں گراوٹ۔ معروف کاروباری شخصیت عقیل کریم ڈھیڈی کہتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کی بہترین کارکردگی کی وجہ سرمایہ کاروں کا مارکیٹ پر اعتماد بحال ہونا ہے۔ سنو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، IMF سے کامیاب مذاکرات کے بعد پیکج کا ملنا معیشت میں اعتماد کی علامت ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر کے نتائج شاندار آ رہے ہیں، برآمدات میں اضافہ اور مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سانحہ سوات پر کمشنر مالاکنڈ، ہزارہ کوہاٹ، بنو، ڈی آئی خان اور متعلقہ اضلاع کے ریجنل پولیس افسران کو کل طلب کر لیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کا مختلف محکموں کے ذمہ داروں کے فون کالز ریکارڈ کے فورینزک کا فیصلہ۔ KP حکومت کے مطابق انکوائری ٹیم غفلت برتنے والوں کی نشاندہی کرے گی۔ اہم شخصیات کے بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی کی ریسکیو 1122 PDMA، آبپاشی اور لوکل گورنمنٹ حکام سے پوچھ گچھ جاری۔ دریائے سوات میں ڈسکا کے عبداللہ کی تلاش کا آپریشن چھٹے روز بھی جاری۔ دریائے سوات کے اطراف انسداد تجاوزات آپریشن پھر شروع، تجاوزات قائم کرنے پر 25 افراد کے خلاف مقدمات درج ہو چکے۔ ضلع انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق اب تک آپریشن کے دوران 65 غیر قانونی تعمیرات گرائی جا چکی ہیں، 2 کلومیٹر رقبہ کلیئر کیا گیا۔
ملک میں مانسون بارشوں کا پہلا سپیل، اسلام آباد، راولپنڈی اور مظفر آباد میں بادل برس پڑے۔ ٹیکسلا کے علاقے ہتار روڈ پر بارش کا پانی گھر میں داخل، 3 بچوں سمیت 5 افراد گھر کی چھت پر پھنس گئے۔ پشاور، دیر، سوات، کوہستان، مالاکنڈ، باجوڑ، شانگلہ اور بٹگرام میں بارش کا امکان۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور اور کوہاٹ میں بھی بادلوں کا راج۔ مری، گلیات، راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، گجرات میں بارش کی پیش گوئی۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ساہیوال، پاکپتن میں بارش متوقع۔ ڈیرہ غازی خان، بھکر، بہاولپور اور بہاول نگر میں بادل برسیں گے۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب، کراچی میں ہلکی بارش کا امکان۔ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا عمل عارضی طور پر روک دیا۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی صنعت و پیداوار کی مخالفت پر فیصلہ واپس لیا گیا۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کا 10 جولائی تک آپریشن بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے ملازمین کو ادارے کی بندش پر رضاکارانہ اسکیم کے تحت پیکج دینے کی ہدایت کی۔ IMF کے مطالبے پر رواں مالی سال 400 سے زائد اداروں کو بند کیا جائے گا۔ گجرانوالہ میں فوڈ پوائزننگ کا شکار نوید پہلوان کے 3 بچے تاحال زیر علاج۔ ڈائریکٹر آپریشنز فوڈ اتھارٹی گجرانوالہ کا 3 اموات پر لواحقین سے اظہار تعزیت۔ زیر علاج بچوں کی عیادت، کہا واقعے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ فوڈ اتھارٹی کا موڈ ایمن آباد میں کریک ڈاؤن، 3 فوڈ پوائنٹس بند، 6 کو جرمانے عائد، بھاری مقدار میں غیر معیاری اشیاء تلف۔ بلوچستان میں ناقص کارکردگی پر 8 اضلاع کے ہیلتھ آفیسر معطل۔ چاغی، کچھی، جھلمکسی، کلا سیف اللہ کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر شامل۔ لورالائی، سبی، ڈیرہ بگٹی اور کلا عبداللہ کے DHOs معطل۔ بیڈا ایکٹ 2011 کے تحت نوٹیفیکیشن جاری، متعلقہ ڈپٹی DHOs کو عارضی چارج سنبھالنے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ نے 64 برس پرانا جائیداد کا تنازعہ حل کر دیا۔ جسٹس سلطان تنویر نے سرگودا کے رہائشی مرحوم عابد حسین کی اپیل پر فیصلہ جاری کر دیا۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار، اپیل مسترد۔ فیصلے کے مطابق ٹرائل کورٹ نے 53 کنال اراضی کی ملکیت کا دعویٰ تاخیر سے دائر کرنے اور گواہوں کی عدم موجودگی پر رد کیا۔ درخواست گزار ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے اراضی کاشتکاری کے لیے ٹھیکے پر دی۔